बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप दुनिया के जिस हिस्से में भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मौला आपको खुश रखे। और नाज़रीन, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त इंतहाई अहमियत के हामिल मामलात हैं वो ज़ेर बहस हैं। एक तो ज़ेर बहस जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीजन थी अब उसको हुकूमत ने तोड़ने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो हरबे हैं या मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो करना शुरू कर दी हैं। और मेरे ख्याल में उसमें हुकूमत को काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा, हुकूमत ने जुडिशरी को कल हैरान कुन झटका दिया, और वो झटका था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 के हवाले से। तो इसी हवाले से आज फिर एक और झटका दिया है और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि जी आप जो ऑडियो कमीशन के हवाले से जो रिव्यू या जो भी मामला हो रहा है उसमें 3 जजेस नहीं बैठ सकते, नहीं बैठेंगे। यानी उनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, क्योंकि इन तीनों का जो मामलात हैं वो आपको पता है कि ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तहस नहस करके रख दिया है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में यही 3 जजेस और एक जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, ये 4 ही जजेस हैं। बाकी जो जजेस हैं 14-15 जो भी जजेस, यानी टोटल जो बाकी जजेस हैं, ख़ास तौर पे वो जो 7 जजेस हैं वो बिल्कुल निकम्मे बेकार जजेस हैं। यही जजेस काम के हैं और ये 4 जजेस ही पूरी सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं। तो जाहिर है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं और जब आप किसी के सियासी मकासद के लिए टूल के तौर पर काम करते हैं तो फिर हुकूमत या फिर इदारों को भी मुतहरिक होना पड़ता है। और आज एक दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि इस बेंच में ये 3 जज साहिबान नहीं बैठेंगे। और अगर मतलब इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया जाता है तो क्या होगा। इस हवाले से नाज़रीन, हुकूमती ज़राए से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि मतलब अव्वल तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना करे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कुछ किया तो फिर जाहिर है कि उसका भी तोड़ हमने निकाल के रखा हुआ है। तो नाज़रीन, मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट के मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। किसी लम्हे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी डील हो चुकी है और उस डील के नतीजे में यानी नवाज शरीफ की वापसी भी मुतवक्का है और किंग्स पार्टी के जो रहनुमा है उनकी जो ताहयात नाअहली है उसका खात्मा भी मुमकिन है। ये चीज़ें सब कुछ ऐसे हो रही हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जिस तरह पंजाब के इंतखाबात के मामले को मतलब अपनी अना का मसला बना लिया था, यानी इस 3 रुकनी बेंच ने जो 9 रुकनी बेंच से टूट कर 3 रुकनी तक आके बचा था, तो जिस तरह इन्होंने इसको अना का मसला बना लिया था और फिर इनको बैकफुट पर जाना पड़ा और अभी तक बैकफुट पर ही हैं। तब फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से जो हुक्म इम्तना दिया, यानी उस वक्त ऐसा लगा कि जो ये बैकफुट पर चले गए थे ये इनकी हिकमत अमली थी। यानी जिस तरह का प्रेशर डेवलप किया गया था हुकूमत की तरफ से, तो उस प्रेशर को देखते हुए इन्होंने भी हिकमत अमली के तहत पीछे हटे थे और अब वो आगे आके खेलना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अचानक से जो है वो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने उनको बता दिया कि सर जी अब मामला अब आगे नहीं चल सकता। तो ऐसी सूरत हाल इस वक्त अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट बंद गली में खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट को फेस सेविंग भी चाहिए और मुफादात भी अजीज हैं। और अगर जस्टिस उमर अता बंदियाल इन चीज़ों से नहीं आते तो फिर आपने देखा होगा कि कौमी असेंबली में भी एक ऑडियो कमीशन के हवाले से या जो है ऑडियो लीक्स के हवाले से एक कमेटी तश्कील दे दी है, वो कमेटी भी इस मामले को देखेगी। अब फिर इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पर मसला ये है कि क्या अदालतें स्पीकर की रूलिंग को क्या मतलब कलअदम करार दे सकती हैं?
نہیں دے سکتی، قطعاً نہیں دے سکتی۔ پارلیمان کے جو معاملات ہیں ان میں عدالتیں کسی صورت میں مداخلت نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہماری بدبختی ہے یا بدقسمتی ہے کہ جس طرح جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پر جس طرح ایکٹ کیا، یا اس سے پہلے جس طرح 63A کو ری رائٹ کیا، یا جس طرح پنجاب کے انتخابات کے معاملے پر خود ہی الیکشن کمیشن بنے، خود ہی وزارت خزانہ بنے، خود ہی وزیر دفاع بنے، خود ہی سب کچھ بن گئے، اور سب کچھ خود بنتے ہوئے سب کچھ خود کیا۔ تو بہرحال اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمر عطا بندیال نے حکومت سے کوئی ڈیل کر لی ہے، یعنی پسے پردہ کوئی معاملات ہیں جو چل رہے ہیں، جو کچھ ہو رہی ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 اور سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023، ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ان دونوں میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ 184(3) کے تحت بینچز کی تشکیل کا جو معاملہ ہے، یا پھر 184(3) کے تحت جو 100 ووٹوں کا معاملہ ہے وہ چیف جسٹس لے سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کے حوالے سے حکومت اپنا مائنڈ بنا چکی، بالکل بنا چکی، اور اب تو یہ چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، یعنی باقاعدہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ پہلے تو نواز شریف نے کہا تھا نا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کیے جاتے، جو عسکریت پسند ہوں ان سے مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ ٹھیک ہے، بات ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن پولیٹیکل جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کو اسپیس دیا جاتا ہے، اس میں ٹالرنس بہت ضروری ہے۔ اس میں دیکھا گیا کہ عمران خان میں ٹالرنس نہیں تھی، اور عمران خان کو بڑی جلدی تھی، اتنی جلدی تھی، یعنی اس کو اتنا زور سے اقتدار آیا ہوا تھا، اتنا زور سے اقتدار آیا ہوا تھا کہ وہ اقتدار جو تھا اس نے اس کے کپڑے تک خراب کر دیے، یعنی بچوں کی طرح لیٹ لیٹ کر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اقتدار دے دو، مجھے اقتدار دے دو، مجھے اقتدار دے دو، بس اقتدار چاہیے۔ تو اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ آج وزیر اعظم کی طرف سے جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو ہے وہ جو عسکریت پسند ہیں ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہم سیدھا سیدھا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت اپنا مائنڈ بنا چکی کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات ہوں گے، اور عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، یہ طے ہو چکا۔ اور اس کا جو جواز ہے وہ خود عمران خان پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جس طرح 9 مئی کے معاملے پر جو JIT تشکیل دی گئی ہے، انہوں نے آج عمران خان کو 4 بجے طلب کیا تھا، اور JIT کا جو سربراہ تھے، جو DIG صاحب تھے، وہ اور اس کی ٹیم انتظار کرتے رہے عمران خان صاحب کا، لیکن عمران خان نہیں گئے، اور پتہ نہیں ریٹن میں بھی کوئی جو ہے وہ جواب بھجوایا ہے کہ نہیں بھجوایا ہے۔ عمران خان خود کو آج بھی یہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال جب جواز آپ خود پرووائڈ کریں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی آپ کی طرف آئیں گے۔ ناظرین، جس اصل بات پہ میں کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ چلو آپ PTI عسکریت پسند تنظیم بن گئی، PTI کو عسکریت پسند تنظیم بنی یا بنایا گیا، یا اس کو عسکریت پسند بننے کا موقع دیا گیا، یا پھر عمران خان اور جنرل فیض کو اتنا زور سے اقتدار لگا ہوا تھا کہ انہوں نے یعنی سارا بنا بنایا جو کھیل تھا بگاڑ دیا انتخابات کا۔ پہلے میرے خیال میں 25 مئی کو بگاڑا، پھر آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے بگاڑا، پھر اب جو ہے وہ اس معاملے پر میرے خیال میں جنرل فیض جو ہے وہ اور عمران خان یہ دونوں غلط پچ پر کھیل رہے ہیں، اور غلط پچ پر کھیل گئے ہیں۔ یعنی 9 مئی کو جس طرح فوج کے اندر بغاوت ڈلوانے کے لیے PTI اور ایک عسکریت پسند تنظیم یعنی کالعدم تنظیم TTP کا جس طرح استعمال کیا گیا، اور جس طرح جو ہے وہ اپنا اس کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اپنا جنرل فیض، ریٹائرڈ جنرل فیض کے جو ٹاؤٹ پیچھے آرمی کے اندر رہ گئے تھے، انہوں نے جس طرح ایکٹ کیا، اور جس طرح ان کا کنڈکٹ سامنے آیا، اور جس طرح انہوں نے ایکسس دیا، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ یہ ہونا تھا۔ اب اس کو تو چلو آپ نے ختم کر دیا، اب آپ بنا رہے ہیں کنگز پارٹی۔ یعنی کنگز پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی نااہلی تاحیات نااہلی ختم ہوگی۔ اب یہ کنگز پارٹی صرف معاملہ موجودہ حکومت کا نہیں ہے،
یہ موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے. حکومت کے لیے ایک یوں سمجھ لیں کہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو ہے وہ ٹکے کے لوٹے تھے وہ سارے کے سارے اس کنگز پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ تو پھر پی ٹی آئی میں اور اس جہانگیر ترین کی پارٹی میں، حلیم خان کی پارٹی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ سوچ تو وہی ہوگی، آئیڈیالوجی وہی ہوگی، نظریات وہی ہوں گے، معاملات وہی ہوں گے، زبان، لب و لہجہ، کردار، سب کچھ وہی ہوگا. عیاشیاں، بدتمیزیاں، بد زبانیاں، بد اخلاقیاں سب وہی ہوں گی. کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس وقت حکومت اس چیز کو نہیں سمجھ رہی کہ اس کنگز پارٹی کا وجود میں آنا آگے کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کتنا نہیں ہو سکتا. اس پر ان کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ کنگز پارٹی جو بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ میں کھری بات اور سیدھی بات اور منہ پہ کہتا ہوں کہ کوئی کتنا بھی کہے کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، لیکن میں نہیں مانتا. اسٹیبلشمنٹ صرف عمران خان کے حوالے سے پولیٹیکل ہو چکی ہے، باقی معاملات، اسکرپٹ رائٹر، سب کچھ وہی ہیں، وہی کہانی، وہی کردار، صرف چہرے بدلتے ہیں، باقی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے. تو اس لیے یہ کنگز پارٹی جو بنا رہے ہیں آگے چل کے یہ موجودہ حکمراں اتحاد کے لیے کتنا بڑا تھریٹ اور ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بن سکتی ہے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے کتنا بڑا تھریٹ بن سکتی ہے، یہ آج کسی کو اندازہ نہیں ہے. فی الحال تو آپ اس کو صرف مطلب یوں سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں پی ایم ایل کیو کے ساتھ ملا کے، اور آپ اس کو جو ہے وہ یا تو پی ایم ایل این کے ساتھ ملا کے پنجاب کی حکومت تک محدود رکھیں گے. اس کے بعد یہ پھیلے گی. جب یہ پھیلے گی تو پھر ظاہر ہے کہ مطلب میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ جو وہاں پہ تھے تو یہ گندے تھے، انہوں نے بیچ میں گنگا اسنان کیا، پوتر ہوئے، اور اب کنگز پارٹی میں آ گئے، اب پاک ہو گئے. تو اس طرح یہ جو معاملہ ہے یہ کچھ ٹھیک مجھے نہیں لگ رہا. تو بہرحال عمران اپنا وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ اپنے آپ میں کلیئر ہے کہ عمران خان کا آرمی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرز کا بھی ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے. اور آج جس طرح جو ہے وہ شہریار آفریدی اور علی محمد خان کو رہائی کے بعد پھر گرفتار کر کے پھر جیل میں ڈال دیا گیا، تو اس طرح جب تک یہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے، یعنی پریس کانفرنس کا مطلب ہے گنگا اسنان کرنا، تو جب تک یہ گنگا اسنان نہیں کرتے، جب تک یہ پریس کانفرنس نہیں کرتے، تب تک ان کا آنا جانا لگا رہے گا اور یہ معاملہ یوں ہی رہے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملات مزید کتنے بگڑتے ہیں، کتنے بنتے ہیں. حکومت اور سپریم کورٹ میں جو تضاد، جو تصادم ہے، وہ کون سی نئی اور جدید اور خطرناک شکل اختیار کرتا ہے، یا پھر جو پس پردہ ڈیل ہوئی ہے. عمر عطا بندیال جو ناقابل یقین بندہ ہے، جس پر اعتماد کرنا بے وقوفی ہے، کیا وہ اس ڈیل کو سنبھال سکیں گے، اس کو مطلب اس پہ عمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ یہ ہمیں اور آپ کو آنے والے چند دن بتائیں گے. چند دن، میں نے کہا نا، یہ جو ہفتہ چل رہا ہے یہ تباہی کا ہفتہ ہے. اس ہفتے کے آخر تک بہت کچھ بدل چکا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.